وہ کسی نے ایک جگہ کی مٹی سے پوچھا کہ آپ میں اتنی خوشبو کیوں ہے مٹی میں؟ تو اس نے جواب دیا کہ یہاں ایک پھول اگا ہوا تھا جس کو توڑ دیا گیا اور اس پھول کی خوشبو مجھ میں سرایت کر گئی۔ تو اسی طرح لیلۃ القدر ہے، اس سے پوچھا جائے کہ تمہیں اتنا شرف کیوں حاصل ہے کہ تمہاری ایک رات کی عبادت جو ہے وہ 1000 مہینے کی عبادت سے افضل ہے، تو اس رات کا جواب بھی اپنے ہم نشین کی صورت میں ہوگا کہ یہ وہ رات ہے جس میں قرآن اترا، تو نزول قرآن کا حسن، برکت اور شرف مجھ میں سرایت کر گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، روزہ اور قرآن بندے کے لیے قیامت کے دن شفاعت کریں گے۔ روزہ کہے گا کہ یا اللہ، میں نے اس بندے کو کھانے پینے سے اور خواہشات نفس سے روکا تھا، میری سفارش اس کے بارے میں قبول فرما لے، اس کو معاف کر دے اور اس کو جنت کا پروانہ جاری کر دے۔ روزہ خاموش ہوگا، قرآن بول اٹھے گا، میں نے اس کو رات کو سونے نہیں دیا، راتوں کی گھڑیوں میں اٹھ کے مجھے پڑھتا تھا، یہ میری سفارش اس کے بارے میں قبول فرما لے۔ یہ مہینہ جو ایک قیمتی مہمان کے طور پہ ہمیں حاصل ہو چکا اور تیزی سے رخصت ہوا چاہتا ہے، ہمیں چاہیے کہ اس مہینے کی گھڑیوں کو، دن رات کی گھڑیوں کو تلاوت قرآن سے بھریں، اپنے پروردگار کے ساتھ خلوت میں بیٹھیں، تنہائی میں بیٹھیں اور مصحف لے کر بیٹھیں اور قرآن پاک کی تلاوت کرتے رہیں۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ ومن اقتدى بہدیہ واستنى بسنتہ الی یوم الدین، اما بعد۔ یہ ماہ صیام جو ایک بڑا قیمتی مہمان کے طور پہ ہمیں حاصل ہوا، رب تعالیٰ کی یہ خاص توفیق ہے، اور یہ ایک ایسا مہمان ہے جو تیزی سے رخصت ہوا چاہتا ہے۔ کل تک اس مہینے کا انتظار تھا اور آج 1 2 3 4 کر کے 7واں روزہ ہو چکا ہے، اور بہت تیزی سے یہ مہینہ رخصت ہوا چاہتا ہے۔ ہمیں جو بقیہ گھڑیاں ہیں اور دن ہیں اور راتیں ہیں، ان کا پوری طرح اہتمام کرنا ہے، اور وہ سب سے بہترین عمل جو رمضان کے تعلق سے ایک شرعی مطلوب ہے اور انتہائی اعلیٰ اور افضل عمل ہے، وہ قرآن پاک کی تلاوت ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم رمضان کے دنوں اور راتوں میں اپنے رب تعالیٰ کے ساتھ خلوت کریں، اور وہ اس طرح کہ ہمارے ہاتھوں میں قرآن ہو اور قرآن پاک پڑھتے رہیں، تلاوت کرتے رہیں، کیونکہ تلاوت قرآن کا رمضان کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہے۔ قرآن پاک کا نزول جس مہینے میں ہوا وہ رمضان ہی کا مہینہ ہے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اور جس رات اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کو لوح محفوظ سے آسمان کی طرف اتارا، نازل فرمایا، وہ رات بھی رمضان کی رات ہے، جس کو نزول قرآن کی بنا پر لیلۃ القدر ہونے کا شرف حاصل۔ جو سال کی 360 راتیں ہیں، ان میں سب سے افضل رات لیلۃ القدر، اور اس سے زیادہ بابرکت رات اور کوئی نہیں، اور یہ برکت اور شرف نزول قرآن کی بنا پر ہوا ہے۔ وہ کسی نے ایک جگہ کی مٹی سے پوچھا کہ آپ میں اتنی خوشبو کیوں ہے مٹی میں؟ تو اس نے جواب دیا کہ یہاں ایک پھول اگا ہوا تھا جس کو توڑ دیا گیا، اور اس پھول کی خوشبو مجھ میں سرایت کر گئی۔ وہ فارسی کا شعر ہے، جمال ہم نشیں درمن اثر کرد،
وگرنہ من ہما خاکم کے ہستم، مٹی نے کہا کہ یہ جو خوشبو ہے یہ میرے ہم نشین کا جمال ہے، اس پھول کا جو یہاں اگا ہوا تھا یہ اس پھول کی خوشبو مجھ میں سرایت کر گئی، تو یہ ہم نشین کا جمال۔ تو اسی طرح لیلۃ القدر ہے، اس سے پوچھا جائے کہ تمہیں اتنا شرف کیوں حاصل ہے کہ تمہاری ایک رات کی عبادت جو ہے وہ 1000 مہینے کی عبادت سے افضل ہے، تو اس رات کا جواب بھی اپنے ہم نشین کی صورت میں ہوگا کہ یہ وہ رات ہے جس میں قرآن اترا، تو نزول قرآن کا حسن، برکت اور شرف مجھ میں سرایت کر گیا، اور اس برکت سے مجھے بھر دیا گیا کہ اس ایک رات کی عبادت 1000 مہینے کی عبادت کے برابر نہیں بلکہ افضل ہے۔ کتنی افضل؟ جتنا آپ میں اخلاص اور طلب اور تڑپ۔ تو پھر رمضان کا مہینہ نزول قرآن کا مہینہ ہے، تو ہمیں اس مہینے کے شب و روز کو اور شب و روز کی بہت سی گھڑیوں کو تلاوت قرآن سے آباد کرنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مسند احمد وغیرہ میں، یہ عبداللہ بن عمرو بن عاص کی روایت سے ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ان الصیام والقرآن یشفعان للعبد یوم القیامہ، روزہ اور قرآن بندے کے لیے قیامت کے دن شفاعت کریں گے۔ بندہ ایک بڑی مہیب اور گمبھیر گھڑی میں مبتلا ہوگا اللہ تعالیٰ کو حساب و کتاب دینے کے لیے، اور بڑا ہی یہ ایک خوفناک وقت بھی ہے اور مقام بھی ہے۔ اچانک یہ دونوں پہنچ جائیں گے۔ روزہ کہے گا کہ یا رب انی منعتہ من الشہوات، اے اللہ میں نے اس بندے کو کھانے پینے سے اور خواہشات نفس سے روکا تھا، فشفعنی فیہ، میری سفارش اس کے بارے میں قبول فرما لے، اس کو معاف کر دے، اس کا حساب و کتاب موقوف فرما دے، اور اس کو جنت کا پروانہ جاری کر دے۔ روزہ خاموش ہوگا، قرآن بول اٹھے گا کہ انی منعتہ من النوم، میں نے اس کو رات کو سونے نہیں دیا، راتوں کی گھڑیوں میں اٹھ کے مجھے پڑھتا تھا یہ، فشفعنی فیہ، میری سفارش اس کے بارے میں قبول فرما لے۔ اور حدیث کے جو آخری الفاظ وہ یہی ہیں کہ فیشفعان، دونوں کی سفارش قبول کر لی جائے گی، روزے کی اور قرآن کی، اور بندے کی بخشش کا اور دخول جنت کا پروانہ جاری کر دیا جائے گا۔ تو ان دونوں کا مل کر سفارش کرنا، اس سے کیا سبق ملتا ہے؟ یہ سفارش کس انسان کے لیے ہوگی؟ اسی انسان کے لیے جو دنیا میں ان دونوں کو ساتھ ملا کر رکھتا، ساتھ جوڑ کے رکھتا تھا۔ جو ہی رمضان کا مہینہ آتا تو وہ خوب قرآن کی تلاوت کرتا، دن کی گھڑیوں میں، راتوں کی گھڑیوں میں قرآن پاک کی تلاوت کرتا۔ چنانچہ یہ دونوں، روزہ اور قرآن، دونوں قیامت کے دن ساتھ آئیں گے اور اس بندے کے لیے سفارش کریں گے، اور سفارش کرتے رہیں گے جب تک ان کا معاملہ بخشش، اللہ کی رضا اور جنت کے داخلے پر قائم نہ ہو جائے۔ تو پھر یہ مہینہ جو ایک قیمتی مہمان کے طور پہ ہمیں حاصل ہو چکا اور تیزی سے رخصت ہوا چاہتا ہے، ہمیں چاہیے کہ اس مہینے کی گھڑیوں کو، دن رات کی گھڑیوں کو تلاوت قرآن سے بھریں، اپنے پروردگار کے ساتھ خلوت میں بیٹھیں، تنہائی میں بیٹھیں، اور مصحف لے کر بیٹھیں اور قرآن پاک کی تلاوت کرتے رہیں۔ عام حالات میں بھی یہ تلاوت بڑی بابرکت ہے، مگر رمضان میں ہو تو اس کی برکت میں، رفعت میں
اور اس کی شان میں بڑا اضافہ ہو سکتا ہے۔ عمومی طور پر نبی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ من قرأ من القرآن حرفا فلہ عشر حسنات، کہ جو بندہ قرآن کا ایک حرف پڑھ لے اسے 10 نیکیاں ملیں گی۔ اور فرمایا کہ لا اقول الف لام میم حرف، الف حرف ولام حرف ومیم حرف، الف لام میم ایک حرف نہیں ہے، بلکہ الف ایک حرف ہے، لام دوسرا اور میم تیسرا حرف۔ مانا جو بندہ صرف الف لام میم پڑھے گا اس کو 30 نیکیاں مل جائیں گی۔ اور آپ کیا جانیں نیکیاں کیا ہیں، نیکیوں کی اہمیت کیا ہے۔ قیامت کے دن بعض بندوں کو ایک ایک نیکی کی اہمیت کا اس وقت علم ہوگا جب ان کے اعمال کو تولا جائے گا تو ایک نیکی کا فرق رہ جائے گا، صرف ایک نیکی کی کمی رہ جائے گی۔ اور بعض احادیث کے مطابق ایک انسان اگر اس کے اعمال کو تولا گیا اور اس کے گناہ نیکیوں سے ایک رائی کے دانے کے برابر بڑھ گئے تو وہ جہنم میں داخل ہوگا۔ اس طرح نیکیاں اگر بڑھ گئیں ایک رائی کے دانے کے برابر تو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ تو کیوں نہ ہم کثرت سے قرآن پاک کی تلاوت کریں، اس ماہ مقدس میں بار بار اس کو ختم کریں، تاکہ یہ ماہ مبارک ہمارے لیے کروڑہا نیکیاں کمانے کا باعث بن جائے۔ اور ویسے بھی یہ شرف کی بات ہے، تنزیل من رب العالمین، یہ قرآن کیا ہے؟ یہ رب کی نازل کردہ کتاب ہے، اللہ تعالیٰ کا کلام ہے۔ یقیناً جب یہ پڑھیں گے تو چاروں طرف سے برکتیں اور رحمتیں حاصل ہوں گی۔ امام ابن رجب رحمہ اللہ نے کسی سلف صالحین میں سے کسی عالم کا ذکر کیا ہے، اس کا قول ہے اگر میرا کبھی جی چاہے کہ میں اللہ تعالیٰ سے باتیں کروں تو میں نفل پڑھتا ہوں۔ چنانچہ نوافل میں بندہ اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوتے، اور کبھی میرا جی چاہے کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے باتیں کرے تو میں قرآن پڑھتا ہوں، کیونکہ پورا قرآن رب کی باتیں ہیں، رب کا کلام ہے، اللہ تعالیٰ کے فرامین ہیں، اوامر و نواہی ہیں۔ میں قرآن پڑھتا ہوں اس تصور کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے باتیں کر رہے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا یا ایھا الناس اقیموا الصلاۃ آتوا الزکاۃ کتب علیکم الصیام، اللہ تعالیٰ کی اوامر ہیں، کوئی اللہ تعالیٰ مجھ سے ہم کلام، تو بہت ہی بابرکتی عمل ہوگا۔ اس حوالے سے مزید ہم بات انشاءاللہ کریں گے۔ ہمارے پیارے پیغمبر کا معمول کیا تھا رمضان میں؟ عشاء کے بعد آپ کا نفل پڑھنا، قیام اللیل کہہ لیجئے یا تراویح کہہ لیجئے، اور جو ہی فارغ ہوتے تو جبریل امین پہنچ جاتے اور قرآن کا دور شروع ہو جاتا۔ جبریل پڑھتے اور اللہ کے نبی سنتے، اور اللہ کے نبی پڑھتے، جبریل امین سنتے۔ اس طرح پوری رات قرآن کی صحبت میں گزرتی۔ تو اس پر مزید ہم انشاءاللہ بات کریں گے۔ والتوفیق بید اللہ تعالی۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔